مسجد ہوگی تو میں نکلا تو ایک بندہ میرا پوچھتا ہوا آ رہا تھا، مجھے آ کے ملا، میں نے کہا جناب حکم فرمائیے۔ کہنے لگا جی میں کابل سے چلا تھا آپ سے ملنے کے لیے، اور راستے میں میرا خرچہ ختم ہو گیا، پھر میں پیدل چلتا ہوا کوئی ہفتہ 10 دن لگا کہ آپ تک پہنچا۔ میں نے کہا جی بڑی آپ نے تکلیف کی، آپ فرمائیں کہ کیسے آپ تشریف لائے؟ کہنے لگا جی میں قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، اور قرآن مجید کے چند ایسے مقامات ہیں جو مجھ پہ کھلے نہیں ہیں، مجھے ان کی سمجھ نہیں آئی۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ اللہ نے آپ کو قرآن کا علم دیا ہے، تو میں آپ کے پاس قرآن مجید کے وہ مقامات سمجھنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا جی میں حاضر ہوں، جو مجھے اللہ نے سمجھ دیا میں عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں وہ کوئی 2 ہفتے میرے پاس ٹھہرا رہا، اور وہ قرآن مجید کے وہ مقامات، دیکھیں علم کی بنیاد سوال ہے، اور سوال کی بنیاد تدبر ہے۔ جب تدبر نہیں ہوگا تو سوال نہیں ہوگا، سوال نہیں ہوگا تو علم نہیں آئے گا۔ رٹے سے آپ بندہ PhD بھی کر دے، جو مرضی کر دے، علم نہیں آتا۔ تو جو اس نے سوچا ہوا تھا وہ مجھ سے سوال کرتا رہا، میں اس کو جواب دیتا رہا۔ کہتے ہیں ایک دن وہ مجھے بغیر بتائے چلا گیا واپس، اس نے مجھے بتایا نہیں کہ حضرت میں جا رہا ہوں، چلا گیا۔ اس نے بتایا کس لیے نہیں؟ بتایا اس لیے نہیں کہ وہ مجھے بتا چکا تھا کہ میرا جیب خرچ ختم ہو گیا، میرے پاس کرایہ نہیں تھا، میں پیدل چل کے آیا ہوں۔ اگر وہ مجھے بتاتا کہ جناب میں واپس جانا چاہتا ہوں تو میں اسے کرایہ دیتا، اور وہ مجھ سے کرایہ لینے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن سمجھنے کے لیے آیا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا اس بندے کا کیا نام تھا، اب وہ زندہ ہے یا اس جہان سے چلا گیا ہے، لیکن میں اپنی تفسیر کا انتساب قرآن مجید کے اس طالب علم کے نام کرتا ہوں جو 2 ہفتے کا پیدل سفر کر کے مجھ سے قرآن کریم کے کچھ مقامات سمجھنے کے لیے آیا تھا۔ سامعین محترم، قرآن مجید جو ہے نا، ہمیں اس میں تدبر کرنا چاہیے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس نے دنیا کا سب سے بڑا انقلاب برپا کیا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا انقلاب قرآن مجید کی نسبت سے برپا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں گے، یعنی دیکھیں نا، ایک بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کی تو بات ہی الگ ہے نا۔ جو ناخواندہ ہے، کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، اس کی تو بات الگ ہے کہ وہ تو اگر پڑھنا نہیں جانتا تو قرآن کھول کے بھی بیٹھا رہے تو اللہ اسے اجر دے گا۔ لیکن جو بندہ ڈگریوں پہ ڈگریاں لے رہا ہے، جسے اللہ نے علم دیا ہے، خدا را کبھی سوچے تو صحیح کہ میں قرآن سمجھنے کے لیے کتنا وقت دیتا ہوں۔ ویسے ہم کہتے ہیں کہ جناب قرآن میں جو کچھ بھی ہے سچ ہے، جو کچھ بھی ہے حق ہے، اور قرآن میں زندگی گزارنے کے اصول ہیں، وہ اصول ہم سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف عملی طور پر قرآن کریم کی بے قدری ہے، الا ماشاءاللہ۔
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب مسلمانوں کا تعلق قرآن سے مضبوط ہو جائے گا تو پھر جو بندہ اس میں سے نکلے گا نا، وہ بذات خود قرآن کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔